یہ نام سنا ہوگا آپ نے، جنید بغدادی. یہ جنید بغدادی جو تھے عام آدمی نہ تھے، یہ وقت کے بادشاہ کے پہلوان تھے، رستم زمان تھے. اس وقت بادشاہ کے یہ خاص آدمی تھے، اور بادشاہ کی طرف سے یعنی شاہی پہلوان تھے. ان کے مقابلے میں کوئی آتا نہیں تھا. یہ چیلنج ہوتا تھا ان کا. اس وقت لوگوں کو چیلنج ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ کا شاہی پہلوان ہے، کسی میں دم خم ہے تو آئے مقابلے میں کشتی کرے. تو اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، تو ان کا چیلنج کوئی قبول نہیں کرتا تھا. تو ایک غریب سا انسان، کمزور، لاغر، دبلا، اس نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا کہ میں تم سے کشتی کروں گا. جب اس نے چیلنج قبول کر لیا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے جو رستم زماں ہے جنید، اس کا چیلنج فلاں شخص نے قبول کر لیا. کہا اس کو لاؤ تو صحیح سامنے. جب لایا گیا تو وہ دبلا پتلا کمزور سا. تو بادشاہ نے کہا، ہنسا، کہا کہ یہ بیچارہ مر جائے گا. اس نے کہا نہیں، آپ ایسے نہیں، آپ ہمیں اس میں کھاڑے میں اتار کے دیکھیں. اب جنید بھی حیران ہے کہ بھئی کہاں میں اور کہاں یہ. دیکھو جو جس کام کا اہل ہوتا ہے نا، اس کے پاس نگاہ ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی سامنے والا کتنے پانی میں ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو پتا نہ ہو. تو جنید نے سمجھ لیا کہ آدمی تو بس یہ ایسے لگ رہا ہے، لیکن اس نے چیلنج قبول کر لیا. خیر جی، طے ہو گیا کہ بھئی فلاں تاریخ کو کشتی ہوگی. تو اب وہ جنید تو اس کو تو تیاری کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ آدمی بیچارہ جیسے کیسے بھی. جب وہ وقت آیا تو پہلے وہ جو پہلوان ہوتے تھے نا، وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پنجہ آزمائی کرتے تھے. تو اس نے جب پنجہ آزمائی کی نا، تو اس چپکے سے کوئی بات ایسی کہہ دی جو صرف جنید کے کانوں نے سنی اور کسی نے نہیں سنی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. خیر، اب وہ جب کشتی شروع ہوئی تو 2 منٹ نہیں لگے، جنید میاں نیچے اور وہ اوپر. جنید میاں نیچے اور وہ اوپر. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا، حیران ہوا کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہوا. اس نے کہا کہ دوبارہ ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ کشتی کری. جب دوبارہ کی تو پھر ایسے ہی ہوا. 2 منٹ میں اس نے جنید کو نیچے پٹک دیا. خیر، اس نے بادشاہ دیکھ رہا تھا. اس نے حیران ہو کے کہا کہ یار اس کو کیا ہو گیا، یہ کوئی آج زور نہیں دکھا رہا، کوئی کوشش نہیں کر رہا. تیسری دفعہ، جب تیسری دفعہ ہوا تو پھر ایسے ہی ہوا. بادشاہ کو بہت غصہ آیا. خیر جی، یہ تو دنیا پہ واضح ہو گیا کہ جنید ہار گیا، شکست کھا گیا اور وہ جیت گیا. تو اس کا تو اعزاز و اکرام. اور بادشاہ نے کہا جنید کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے گلے میں جوتے کا ہار ڈالیں، منہ کالا کریں، اور گدھے پہ اس کو بٹھا کر کے پورے بازار میں اس کو رسوا کریں. اس نے صرف اپنی ذلت نہیں، ہماری بھی اس ذلت ہوئی ہے اس کی وجہ سے. بسم اللہ. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو گدھے پہ بٹھایا گیا اور اس کی لان تان ہوئی اور اس کو رسوا کیا گیا. خیر، تو لوگوں نے جنید سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا. سب کچھ ہونے کے بعد بادشاہ نے اس کو الگ جنید کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ تم نے کچھ کام دکھایا نہیں، وجہ کیا ہے؟
وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وجہ تو ایک راز کی بات ہے، وہ میں نہیں بتانا چاہتا۔ کہا نہیں بتائیں۔ کہا وجہ یہ ہوئی کہ جب ہم پنجہ آزمائی کر رہے تھے نا، تو اس نے چپکے سے کہا کہ میں سید ہوں، حضور کے خاندان کا ہوں، اور کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ عمل کروں، اس سے مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ تو اگر شکست کھا جائے گا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، اور میرا یہ ہے کہ گھر کا چولہا جل جائے گا۔ میں نے یہ عمل اس لیے کیا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے اس کو جو تھا اس کو بہت انعام اکرام ملے، اور یہ کہنے لگے کہ رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ جنید کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تو نے ہمارے لیے ذلت برداشت کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے خوب دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر جنید جو ہے اللہ نے اس کو ایسا شہرت دی کہ آج دنیا بھر میں جنید بغدادی مشہور ہیں۔ کوئی ولی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جنید کے حالات اور ان کے طریقے کو نہ چل پڑے۔